لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ولیمے کی دعوت نہیں کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اپنا نیا کاروبار شروع نہیں کرنا ہے۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مبارک مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ بھی بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے عام طور پر ہر آدمی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، جبکہ کتابوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینوں میں جو عام طور پر جو عبادت کیا کرتے تھے، اس میں سے ایک سفر المظفر کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو عام طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اس مہینے میں بھی وہی عبادت کیا کرتے تھے۔ سفر کا مہینہ آ گیا تو الگ عبادت، محرم کا مہینہ آیا تو الگ عبادت، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو الگ عبادت، ربیع الثانی آیا تو الگ عبادت۔ ایسا کوئی نہیں تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت سال بھر کیا کرتے تھے، وہی عبادت اس مہینے میں بھی کیا کرتے تھے، اور جو عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہی عبادت اس امت کو کرنے کے لیے بتائے۔ کوئی خاص عبادت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مہینے میں نہیں کی ہے، اور نہ ہی اپنی امت کو بتائے ہیں کہ اس مہینے میں تم خاص عبادت کرو۔ کوئی خاص عبادت اس مہینے کے اندر نہیں ہے، وہی نماز ہے۔ سال کے 12 مہینے ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس مہینے میں بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے۔ سال کے 12 مہینے میں ہم لوگ جو عبادت کر رہے ہیں، انہی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی وہی عبادت کرنا ہے جو عام مہینوں میں کیا کرتے تھے۔ لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ سفر کا مہینہ الگ مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ عبادت کیا کرتے تھے۔ نہیں میرے دوستو، یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی خاص عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، اس مہینے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہے، یہ غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر کا مہینہ نامبارک مہینہ ہے، سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بے برکتی والا مہینہ ہے۔ نہیں میرے دوستو، سفر کا مہینہ تو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ لوگ کس وجہ سے منحوس سمجھتے ہیں، آگے چل کر اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ حالانکہ کوئی مہینہ سفر کا ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، ربیع الثانی کا
مہینہ ہو جمادی الاولیٰ جمادی الثانی، بلکہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر میں نحوست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات بتا کر ارشاد فرما رہے ہیں اے مومنوں، اے مسلمانوں، لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ نحوست کا مہینہ، سفر کا مہینہ منحوس والا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ بے برکتی والا مہینہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام بتا رہے ہیں لا سفر، سفر میں نحوست نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام حدیث پاک کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس والا مہینہ نہیں ہے، تو تم آگے بڑھ کر کیوں نحوست داخل کر کر تم اسلام کو بدنام کرتے ہو؟ اسلامی سال کے مبارک مہینے کو تم منحوس سمجھتے ہو، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کوئی مہینہ سال کے 12 مہینوں میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں کوئی ہفتہ نحوست والا نہیں ہے، سال کے 12 مہینوں میں کوئی دن نحوست والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو کہ سفر کے مہینے کو منحوس بتا کر، سفر کے مہینے کو بے برکتی والا مہینہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینے کو تم غلط قرار دے رہے ہو۔ اس لیے میرے دوستو کوئی مہینہ اسلام میں نحوست والا نہیں ہے، حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اب اور آگے بڑھیے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ولیمے کی دعوت نہیں کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اپنا نیا کاروبار شروع نہیں کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مبارک مہینے میں کوئی بزنس شروع نہیں کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی رشتہ جوڑنا نہیں ہے۔ یہ مرد تو مرد میرے دوستو اکثر عورتوں کی زبانوں پر یہ بات آپ حضرات میں سننے کو ملتی ہے، ہر عورت کے زبان میں یہ بات آج عام رواج ہو چکا ہے کہ سفر کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے رشتے بند کر دیتے ہیں۔ سفر کا مہینہ آتا ہے کوئی آدمی دوسرا آدمی کو مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سفر کا مہینہ آتا ہے کوئی آدمی اپنے بزنس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، سفر کا مہینہ آتا ہے گھر کے اندر کوئی رشتہ طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب جا کر ان سے پوچھتے بھائی آپ کے گھر کے اندر رشتے کے لیے کوئی افراد آ رہے ہیں، رشتہ جوڑنے کے لیے کوئی شخص آ رہا ہے، معلوم ہے آج عورتیں کہتی ہیں کہ سفر کے مہینے میں نہ تو ہم رشتہ جوڑتے ہیں، نہ ہم سفر کے مہینے میں کوئی نکاح کرتے ہیں، نہ ہم سفر کے مہینے میں کوئی شادی کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، آپ کس وجہ سے سفر کے مہینے میں رشتے کو جوڑنے نہیں دیتے؟ سفر کے مہینے میں آپ لوگ کیوں اپنی بچی کا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ سفر کے مہینے میں کیوں اپنے بچے کا رشتہ دوسروں سے کیوں نہیں جوڑتے؟ تو ہر ایک کی طرف سے ہی جواب آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں نکاح کریں گے نکاح ٹوٹ جائے گا، سفر کے مہینے میں شادی کریں گے تو وہ شادی کے اندر بے برکتی آئے گی، سفر کے مہینے میں اگر ہم ولیمے کی دعوت کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس ولیمے کی دعوت میں کھانا کم پڑ جائے۔ میرے دوستو یہ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سفر کا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے،
کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. یہاں کتابیں اٹھائیے, حدیث پاک آپ اٹھائیے, آپ کو پتا چلے گا وہ سفر ہی کا مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہو رہا تھا. میرے دوستوں, وہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ سفر ہی کا مہینہ تھا. جب حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا تھا, وہ سفر کا مہینہ تھا, سفر کا مبارک مہینہ تھا. سفر کے مبارک ایام چل رہے تھے. ان ایام میں سفر المظفر کے مبارک مہینے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہو رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. حضرت فاطمہ کا نکاح جب ہوا حضرت علی سے, کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا؟ حضرت فاطمہ کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, کیا زندگی کے اندر کوئی ڈراڑ پیدا ہوئی تھی, کوئی نا اتفاقیاں پیدا ہوئی تھی, کوئی آپس میں دشمنیاں پیدا ہوئی تھی؟ نہیں میرے دوستوں, ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے, لوگوں نے غلط باتیں بتا دیے, لوگوں کے اندر ایک رسم و رواج شروع ہو گیا اور لوگ ان رسم و رواج کو پکڑ کر زندگی کو گزار رہے ہیں. قرآن حدیث کو پسے پر ڈال دیا, حضرات صحابہ کرام کے واقعات کو ہم نے پسے پر ڈال دیا. یہ میری بات نہیں ہے, یہ واقعہ میرے پاس حوالے کے ساتھ موجود ہے. سفر کو آپ منحوس سمجھتے ہیں, سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں, سفر کے مہینے آپ بے برکتی والا مہینہ سمجھتے ہیں. سفر کے مہینے میں ہم لوگ شادیاں ہونے نہیں دیتے. میرے دوستوں, یہاں پر حضرات صحابہ کرام کے واقعات کو اٹھا کر پڑھیے, پتہ چلے گا. بھئی اگر سفر کا مہینہ نوست والا ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام صاحب احادیث مبارکہ کے اندر بتا کر چلے جاتے. ارے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت کو چھوٹی چھوٹی چیز کا سبق سکھا کر گئے ہیں. کیا سفر المظفر کے مہینے کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک یہ بتا کر نہیں جاتے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو مجھے اور آپ کو کھانے کا طریقہ بتا دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام تو مجھے اور آپ کو گھر میں رہنے کا طریقہ بتا دیا. اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو بلکہ پورے امت مسلمہ کو بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتایا ہے, بیت الخلاء سے باہر آنے کا طریقہ بتایا ہے, ماں باپ کے سامنے کیسے رہنا یہ طریقہ بتائے, رشتہ داروں کے سامنے کیسے رہنا یہ طریقہ بتائے, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کو کیسے تدفین کرنا ہے یہ طریقہ بتائے, جب کسی کو قبر کے اندر رکھتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے. میرے دوستو, اللہ کے رسول علیہ السلام اس امت کو چھوٹی چھوٹی بات بتا کر گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, اگر سفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہوتا, اگر سفر کا مہینہ بے برکتی والا مہینہ ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھول گئے تھے کہ مجھے آپ کو یہ باتیں بتانے کے لیے. حدیث پاک کے اندر تو یہ بات صاف ظاہر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں, اے مومنو, اے مسلمانوں, کان کے پردے کھول کر دل کے کانوں سے سنیے گا, لا سفر, سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے, سفر کے مہینے میں کوئی بے برکتی نہیں ہے. تم شادیاں کرنا چاہتے ہو تو تم ضرور شادیاں کرو, تم نکاح کرانا چاہتے ہو تو تم ایک دوسرے کا نکاح ضرور کراؤ, تم ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھے ایک نئے دکان کی اوپننگ کرنا چاہتے ہو, تم سفر المظفر کے مہینے کو آنے کی بنیاد پر تم اپنے دکان کو بند نہ کرو. اللہ کی ذات پر یقین رکھو, اللہ کی ذات پر توکل کرو. اللہ تبارک و تعالی ہی ہر انسان کے نفع کا مالک, اللہ تبارک و تعالی ہر نفع
وہ اللہ ہی ہے، ہر نقصان کا مالک وہ اللہ ہی ہے۔ میرے دوستوں، نئی نئی باتوں کو ہم لوگ اسلام میں داخل کر کے ہم لوگ قرآن اور حدیث کا حوالے دے کر قرآن اور حدیث کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے تو آپ حضرات علماء سے رابطہ کیجئے، مساجد کے ائمہ سے آپ رابطہ کیجئے، آپ کو کیا حقیقت ہے وہ بتائیں۔ ابھی 2 دن پہلے میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ منگل کے دن ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں اپنے مصلی سے باہر آیا تو ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے اس کو سب سے پہلے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر میں نے ان سے خیر خیریت پوچھ کر مصافحہ کرنے کے لیے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو جو صاحب تھے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حضرت میں مصافحہ نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں مصافحہ نہیں کر سکتے، کیا بات ہے؟ نہیں حضرت میں مصافحہ نہیں کر سکتا، میں جب تک وہ مصافحہ نہیں کرتا اس وقت تک اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آج تم میرے سے مصافحہ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس کی وجہ بتانا۔ تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت میں کئی کو مصافحہ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دوست بولیا کہ محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں ملانا کہتا ہے۔ کون سے مہینے میں؟ محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں۔ حضرت میرا دوست بولیا کسی کو بھی مصافحہ نہیں کرنا، کسی کا دوست یہ بات بولیا۔ میں بولا کیا وجہ، کیوں نہیں ملانا؟ کہنے لگا حضرت میرا دوست بولیا محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہے۔ آسمان سے کیا اترتی ہے؟ بلائیں اترتی ہے۔ میں پوچھا بھائی آپ کو کس نے بتایا؟ میرے دوست نے بتایا اور آگے بڑھی۔ میں نے ان سے کہا کہ زیادہ باتیں کرتے جائیں گے تو بحث ہوتی رہے گی، آپ مصافحہ کر لیجئے، بات ختم ہو گئی۔ کہنے لگا حضرت میں آپ کو بتاؤں میرے دوست نے مجھے بتایا اگر مصافحہ کروں گا محرم اور سفر کے مہینے میں میرا ہاتھ ختم ہو جائے گا، یعنی میرا ہاتھ جسم سے جدا ہو جائے گا۔ میرے دوستوں میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کی یہ بات کس نے بتائی؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ میرے دوست نے مجھے یہ بات بتائی کہ محرم کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں کسی آدمی سے مصافحہ نہیں کرنا۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہا کہ حضرت شادی ہوئی ہے، کیا تم اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرتے؟ نہیں حضرت، انہیں کا تو میری بیوی، انہیں کا تو میری جورو، اسے میں مصافحہ کریا تو اسے ہاتھ ملا تو کیا ملی، باہر اپنے سے ملاقات کریا تو میرے جسم سے میرا ہاتھ نکل جاتا کہتا ہے حضرت۔ میں بولا میرے بھائی، میرے دوست، یہ کہاں کی بات ہے؟ بیوی سے ملاقات کریا تو ہاتھ جسم کے اندر لگ کر رہتا، ہاتھ تیرے سے جدا نہیں ہوتا۔ جب کوئی مومن سے، جب کسی مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے اور تیرا دوست بتا رہا ہے کہ تیرے جسم سے تیرا ہاتھ جدا ہو جائے گا، میں نے کہا کہ یہ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج ہے، لوگوں نے بتا دیا اور تم لوگ ان باتوں کو پکڑ کر اور اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات کو بٹا دیے اور دوسرے لوگوں سے مصافحہ۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی مصافحہ کرنا سنت ہے، تم تو مصافحہ کرنے سے انکار کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ بات بڑھتی گئی، آخر میں وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ بات صحیح ہے، میرے دوست نے مجھے جو بات بتائی یہ بات غلط ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے دوست کی بات اگر صحیح ہے تو آپ میرے سے مصافحہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر قرآن اور حدیث کی باتوں پر آپ کو یقین نہیں آئے گا، سب سے پہلے آپ میرے سے مصافحہ کیجئے، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے، آپ کا ہاتھ رہے گا یا چلا جائے گا آپ بعد میں فیصلہ کیجئے۔ چنانچہ وہ جو صاحب تھے جن سے ہم نے سلام کیا تھا، خیر خیریت پوچھا تھا، آخر میں مصافحہ کرے بغیر وہ ساتھی رخصت نہیں ہوئے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ واقعہ میں آپ حضرات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج امت کے اندر بہت سارے رسم و رواج چل رہے ہیں اور ہم ان رسم و رواج
رواج کو فالو کر رہے ہیں. صحیح کیا ہے ہم نے تحقیق نہیں کیا, غلط کیا ہے ہم نے تحقیق نہیں کیا. میں نے وہ واقعہ بتایا, حضرت فاطمہ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا ہے, حضرت علی کا نکاح سفر کے مہینے میں ہو رہا ہے, اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ سفر کے مہینے میں نکاح کریں گے تو ٹوٹ جائے گا. ہاں ولو بالفرض اگر نکاح ہو بھی گیا تو وہ نکاح کامیاب نہیں ہوگا. اگر نکاح ہو بھی گیا, اگر شادی سفر کے مہینے میں ہو بھی گئی تو ہونے والی اولاد نافرمان ہوگی. میرے دوستو یہاں پر آئیے, حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو رہا ہے. کون سے مہینے میں ہو رہا ہے؟ سفر کے مبارک مہینے میں ہو رہا ہے. ان سے ہونے والی اولاد کون ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم لوگ شادی کریں گے, کوئی اولاد نہیں ہوگی. اگر اولاد ہو بھی جائے نافرمان اولاد پیدا ہوگی نہیں. میرے دوستو یہ ہمارے ذہنوں کو پاک کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. ہم لوگوں کی باتوں کو سننا نہیں ہے, ہم تو شریعت کو دیکھنا ہے, ہم قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے, ہم حضرات صحابہ کرام کے گزرے ہوئے واقعات پر روشنی ڈالنا ہے. اس لیے میرے دوستو میں نے شروع میں بتا دیا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لا سفر, سفر میں کوئی نوست نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں زیادہ بازار کو جانا نہیں ہے, سفر کے مہینے میں زیادہ گھروں سے نکل باہر جانا نہیں ہے, سفر کے مہینے میں کہیں سفر کرنا نہیں ہے. کیوں نہیں کرنا بھائی؟ سفر کے مہینے میں سفر کیوں نہیں کرنا؟ سفر کے مہینے میں بازار کو جا کر کیوں سبزی نہیں خریدنا؟ سفر کے مہینے میں باہر جا کر کوئی چیز کیوں نہیں خریدنا؟ وہی وجہ ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آسمان سے بلائیں اترتی ہے, مصیبتیں اترتی ہے, آفتیں اترتی ہے, اس لیے زیادہ باہر پھرنا نہیں ہے. نہیں میرے دوستو, آپ سفر کے مہینے میں بازار کو بھی جائیے, آپ سفر کے مہینے میں بھی سبزی خریدیے, آپ سفر کے مہینے میں بھی کاروبار کو چلائیے, آپ سفر کے مہینے میں بھی سفر کیجیے. کوئی مصیبت آسمان سے نہیں اترنے والی, کوئی آفت آسمان سے نہیں اترنے والی ہے. حدیث پاک کے اندر صاف صاف موجود ہے, کوئی آفت, کوئی مصیبت, کوئی بیماری, کوئی آفت آسمان سے خاص طور پر اس مہینے میں اترنے والی نہیں ہے. میرے دوستو ہمارے ذہنوں کو اس وقت پاک کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے عقیدوں کو اس وقت پاک پوتر بنانے کی ضرورت ہے. کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی سنائی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ذہنوں کو پاک کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.